السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل. ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا رومن اردو کے بارے میں. رومن اردو کہتے ہیں اردو زبان کو انگریزی حروف تہجی میں لکھنا، اسے رومن اردو کہا جاتا ہے. بحیثیت مسلمان تو ہماری سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا جو رشتہ ہے مسلمانوں کا آپس میں، اور جو ہماری سب سے بڑی پہچان اور شناخت ہے، وہ ایمان ہی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ایمان کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی شناخت بن جاتی ہیں، اور قوموں کی ترقی اور عروج اور زوال میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز زبان بھی ہے، اور خاص طور پر زبان بولنا اور زبان کا جو رسم الخط ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت اور پہچان ہوتی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے اور جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام عربی زبان میں یعنی یہ آیا قرآن مجید عربی زبان میں، اور جس نبی پر یہ دین آیا اس نبی کی زبان عربی، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا اور اس دین کی ترقی میں اور اس کے غلبے کے اندر جن کا کردار رہا، ان کی زبان عربی تھی. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب سے نکل کر یہ دین عجم کے اندر پھیلا، اور عرب سے بھی زیادہ عجمی لوگ اس دین میں شامل ہو گئے. مختلف زمانوں میں مختلف زبانیں جو تھیں، مختلف علاقوں میں جو بولی جا رہی تھیں، ان کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کا ترجمہ ہوتا رہا. لیکن دو زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت بڑا کام ہوا دین اسلام کا. ان میں سے ایک زبان فارسی ہے اور دوسری زبان اردو ہے. لیکن آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج فارسی بھی پیچھے رہ گئی ہے، اور مسلمانوں کی عربی کے بعد اگر دینی ذخیرہ اور دینی تعلیمات کا جو ذخیرہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، جیسے تفاسیر ہو گئی، احادیث ہو گئی، فقہ ہو گئی، یا دین اسلام کے حوالے سے جتنے بھی کام ہوا، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ عربی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں پوری دنیا میں اردو نظر آتی ہے. اردو زبان کے اندر دینی تعلیمات کی تبلیغ اور ترویج اور نشر و اشاعت کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری یہ اردو زبان آج کے دور میں ایک مسلمانوں کی زبان کے طور پر اور مسلمانوں کی شناخت کے طور پر دنیا بھر میں جانی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اور انڈیا میں بھی اردو بولی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اسے ہندی کہا جاتا ہے. بولنے میں تو ایک ہی طرح ہے، تھوڑا بہت فرق ہے کچھ الفاظ کا، لیکن وہاں پر اسے ہندی کہا جاتا ہے، اور اس کا رسم الخط بھی الگ سے ہے. وہ جس طرح چائنی یا جاپانی زبان ہوتی ہے اس قسم کا رسم الخط ہے. اردو زبان اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی شناخت اور مسلمانوں کے پہچان کے طور پر جانی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عربی کے بعد سب سے بڑا دین کا اور دین تعلیمات کا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے. اردو زبان کے حوالے سے جب سے یہ ڈیجیٹل دور آیا ہے اور سوشل میڈیا اور موبائل وغیرہ آئے ہیں، تو شروع میں ایسا تھا کہ اردو زبان کمپیوٹر کے اندر نہیں لکھی جا سکتی تھی اور موبائل کے اندر بھی نہیں تھی. تو لوگوں نے رومن اردو میں یہ چیزیں لکھنا شروع کی. اور رومن اردو کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے، جس وقت جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور کمال اتاترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ شاعر اسلام جیسے اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اور اس طرح کی چیزوں پر اس نے مکمل طور پر پابندی لگا دی. وہیں پر اس نے ترکی زبان جو پہلے اردو کی طرح عربی حروف تہجی کے ساتھ، یعنی الف با تا سا، انہی حروف کے ساتھ ترکی زبان بھی لکھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی. یعنی زبان تو ترکی تھی، لیکن اس کو لکھا جو جاتا تھا وہ الف با تا سا کے ساتھ لکھا جاتا تھا. تو کمال اتاترک نے یہ عربی رسم الخط کو ختم کر کے اس کی جگہ پر یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ آئندہ ترکی زبان جو لکھی جائے گی تو وہ انگریزی رسم الخط میں لکھی جائے گی. یعنی بولی تو ٹھیک ہے ترکی جائے گی، لیکن جب لکھا جائے گا تو اس کو الف با تا سا کے ساتھ نہیں بلکہ ABCD کے ساتھ، یعنی جیسے ہم رومن اردو کہتے ہیں تو اس طرح رومن ترکی جو ہے وہ بنا دی اس نے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی، اور مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور کرنے کی بہت بڑی سازش. آپ سوچیں گے کہ اسلام سے دوری والی اس میں کون سی بات ہے، تو اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. تو اردو زبان ہم جب لکھتے ہیں یا سیکھتے ہیں
تو وہ کیا ہے، اس کے لیے جو حروف ہم استعمال کرتے ہیں وہ عربی والے ہی ہیں، وہی الف با تا سا، ٹھیک ہے نا، بیچ میں کچھ چند ایک اضافہ ہے لیکن لکھنے میں وہ وہی ہیں۔ اب ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے وہاں پر اس کو اردو ہی سکھائی جاتی ہے، اردو جب سیکھتا ہے اردو کو لکھ سکتا ہے، اردو کو پڑھ سکتا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں اس نے قرآن نہیں سیکھا اور اس کی عمر 20 سال تک پہنچ گئی، اس نے قرآن نہیں سیکھا، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، تو اس وقت بھی اس کے لیے قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ عربی حروف یعنی الف با تا سے، الف با تا سا جو ہے ان سے پہلے سے واقف ہے، چونکہ اس نے اردو اس کو لکھنی بھی آتی ہے، پڑھنی بھی آتی ہے، لہٰذا اس کو صرف عربی زبان کا وہ لہجہ جو ہے الف بے تے سے کے بجائے الف با تا سا بس سمجھانے کی ضرورت ہے، باقی اس کے لیے پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑے سے جوڑ کرنا اس کو سکھانا ہے، تو اس کے لیے قرآن کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اردو کو رومن اردو میں لکھنا شروع کر دیں گے اور یہی چیز آہستہ آہستہ اتنی عام ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں اردو لکھنے کے لیے عربی رسم الخط بالکل ختم ہو جائے گا اور اردو بھی انگریزی حروف میں لکھی جائے گی، تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو جب اردو لکھنی نہیں آئے گی عربی رسم الخط میں، وہ الف با تا سا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اردو کو وہ ABC کے ساتھ ہی لکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جو 30 سال 35 سال کو پہنچ کر اس نے قرآن نہیں سیکھا، اس وقت اس کو خیال آیا کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس کو نئے سرے سے پہلے عربی حروف سیکھنے پڑیں گے اور وہ اس وقت سیکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے رومن اردو کو عام کرنے کی، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ ہمارے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی جو اس نے کنٹینٹ وار یعنی مواد کی جنگ میں، یعنی میڈیا کے ذریعے فلمیں بنا کر، ڈرامے بنا کر، اور اس ذریعے سے جو مسلمانوں کو اور ان کی تہذیب اور ثقافت کو اور اسلام کو جو نقصان پہنچائے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رومن اردو کو عام کیا جا رہا ہے اور عربی رسم الخط کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، مجھے روزانہ سینکڑوں میسج موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ پر، میسنجرز پر لوگوں کے، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں نے رومن اردو میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یہ وہ فلاں جو بھی سوال، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اردو میں لکھیں، تو آگے سے ان کے پاس دو ہی جواب ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے موبائل میں اردو لکھی نہیں جاتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو لکھنا آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے افسوسناک پہلو ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اردو لکھنا ہی نہیں آتی، تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے موبائل میں اردو نہیں ہے، تو یہ بات آج سے چند سال پہلے اگر کوئی کہتا تھا تو وہ بات اس کی درست تھی، لیکن آج اس بات کو کہنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آج جتنے بھی موبائل ہیں یا جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، ان کے اندر اردو لکھنے کی سہولت بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے، ایپس بن چکی ہیں، اور درد مند اور درد دل رکھنے والے حضرات نے اردو کی ترویج کے لیے ایپس بنا دی ہیں، سافٹ ویئر بنا دیے ہیں۔ اب یہ بالکل مشکل نہیں رہا کہ آپ اردو اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں لکھیں۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کے شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو اسلام سے ان کی جو دوری ہو رہی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اردو کو عربی رسم الخط یعنی جیسا کہ اردو لکھی جاتی ہے اردو رسم الخط، اس میں لکھا بھی کریں اور اسی میں ہم پیغامات ایک دوسرے کو بھیجا کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔